بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت۔ اس کائنات میں سب سے افضل ترین کام انسانوں کو حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بنانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کس قسم کے انسان چاہیے، انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اس عمل میں انسان کی تربیت کرنا، انسان کو وہ معاملات سکھانا، وہ عبادات سکھانا جس سے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، جس سے اس کا خالق حقیقی اس سے راضی ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے وہ آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ انسان کا اس کائنات میں سب سے افضل کام ہے۔ اس لیے انبیاء بھی یہی کام کیا کرتے تھے، ان کا بنیادی کام بھی یہی تھا۔ دنیا بھی اس چیز کو مانتی ہے اور اس پر کئی طریقے بتاتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے کردار پر، اچھے اخلاق پر بہت سی کتابیں لکھی جائیں، بہت سے مضامین لکھے جائیں، تقریریں کی جائیں، یہ سب صورتیں ممکن ہیں۔ جب دنیا قائم ہوئی تو بہت سے فلاسفر آئے، سائنسدان آئے، انہوں نے اپنے تجربات سے بتایا کہ کس طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے، انسان کا مقصد زندگی کیا ہے، اچھے معاشرے کو کیسے وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ ان میں مقدونیہ کا سکندر ہے، ایران کا دارا ہے، یورپ کا نپولین ہے۔ ہر ایک کی زندگی پرکشش تھی، لیکن ان کی زندگی میں بقا نہیں تھی، ان کے قوانین کو بقا حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کے لیے انبیاء کو کیوں پسند فرمایا؟ اس لیے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ وہ جو کہتے ہیں وہ خود اس کا عملی نمونہ ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف ان کی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ جبکہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم کسی فلاسفر کو دیکھتے ہیں، کسی انجینئر کو دیکھتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں تو جو وہ کہتا ہے خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو دوسروں کو وہ منع کر رہا ہوگا، تمام مریضوں کو، کہ سگریٹ نہیں پینی، جبکہ خود وہ سگریٹ پی رہا ہوگا۔ کسی انجینئر کے گھر چلے جائیں، سارے زمانے کے مکانوں کے نقشے اس نے بہترین بنائے ہوں گے، لیکن اپنے گھر کا نقشہ بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ قانون کے پاسدار سب سے زیادہ قانون شکن ہوں گے، جبکہ انبیاء میں یہ ترتیب نہیں تھی۔ وہ اپنی تعلیمات کے خلاف نہیں چلتے تھے، وہ جو کہتے تھے وہ خود اس کا نمونہ اور بڑی مثال ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کسی خاص جگہ کے لیے، خاص زمانے کے لیے، خاص وقت کے لیے شریعت کو لے کر آئے۔ ان کا جو خاکہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہمیں ملتا ہے، یہ جن لوگوں نے تمام انبیاء یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر کئی لوگوں نے ریسرچ کی ہے۔ اگر ان کی وہ ریسرچ پیپرز کو، اس کنٹینٹ کو اٹھایا جائے اور دیکھا جائے تو وہ کنٹینٹ انتہائی ناکافی ہے۔ اس قدر ناکافی ہے کہ کوئی انسان بھی اپنی زندگی کا رخ متعین نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ دیکھ لیں تو بہت مختصر سے آپ کے جو اخلاقی زندگی ہے وہ موجود ہے، بہت مختصر سی۔ اور خود عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی آخری 3 سالہ زندگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو حکومت کی، نہ ہی کوئی کنٹینٹ اس پر موجود ہے، اور نہ ہی عیسائی یہ کلیم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجارت نہیں کی، کاروبار جو تھا اس کے حوالے سے کوئی مواد موجود نہیں ہے، آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں کوئی مواد موجود نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ شادی نہیں کی تھی اس لیے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی رشتے ہیں، تعلیمات ہیں، صلہ رحمی ہے، قطع رحمی ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی تعلیمات موجود نہیں ہے۔ دنیا یہود موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتی ہے، ان کے پاس جو کنٹینٹ موجود ہے
اگر ہم اس بحث میں نہ پڑیں کہ وہ مستند ہے یا غیر مستند، ایک لمحے کے لیے ہم اس کو اوتھینٹک مان لیتے ہیں، ہم مستند ہی مان لیتے ہیں، پھر بھی جو ڈیٹا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر اس کو پڑھا جائے تو وہ کسی انسان کی زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی نہیں کرتا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی یا باقی تمام انبیاء کی زندگی یا ان کی تعلیمات میں کوئی چیز نامکمل تھی، نہیں، بلکہ ان کی زندگی میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور نہ رہنے کی معقول وجہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا گیا، ان کی ہر چیز کو محفوظ رکھا گیا، ان کی نجی زندگی کو، ان کی تجارت کو، ان کے کاروبار کو، ان کے گھر والوں کے ساتھ جو زندگی آپ نے گزاری ہے، جو دوستوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جو نچلے طبقے کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہر چیز کو محفوظ رکھا گیا۔ پہلے انبیاء کرام کی زندگی کے دو حصے تھے، ایک اصولی جو چینج نہیں ہو سکتا تھا، جیسے کہ عقائد ہے، مرکزی تعلیمات ہے، قرآن پاک نے اس کو محفوظ رکھا، بتایا قرآن پاک نے کہ کس طرح سے باقی انبیاء نے تعلیمات دی اور کون کون سی تعلیمات دی، اور ان کی تعلیمات کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ان کی قوم کے لیے تھا، ان کے زمانے سے ریلیونٹ تھا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت تک محفوظ رکھا، اور اس کے بعد جب نئی شریعت آئی تو اس کی حفاظت جو تھی وہ ان کے مذہبی پیشواؤں کے ذمہ تھی، جو کہ وہ نہ کر سکے، انہوں نے اس میں رد و بدل کرنا شروع کر دی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حیثیت بالکل اور ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی کتاب، کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ آپ نے خود اپنی نبوت کی مثال ایک عمارت میں آخری اینٹ کی دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عمارت کی نبوت کی تکمیل، اس عمارت کی یا اس عمارت کی تکمیل جیسے ایک اینٹ سے ہو رہی ہے نا، ہوگی، اسی طرح سے میرے سے ہی تمام انبیاء کی نبوت کی تکمیل ہوگی۔ تو اس نبوت کی جو خاصیت کا تقاضا تھا نا، وہ یہ تھا کہ آپ کی زندگی کی تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ مشرکین مکہ صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ تمہارا نبی کس طرح سے تمہیں بیت الخلاء کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور یہ والے مسائل بھی سکھاتا ہے، اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام بڑے فخر سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھاتے ہیں، بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بیٹی کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور شریعت کے سوال میں حیا کو آڑ نہیں بنایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام خود سوال کیا کرتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ 23 سال کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے حالات سے، یعنی اس زندگی کو گزارا کہ اس میں اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اتنی مشکلات ہیں، اتنی مشکلات آپ نے برداشت کی ہیں کہ آپ نے شہر چھوڑ دیا۔ انسان کی بے بسی اور مظلومیت کی آخری حد ہوتی ہے جب انسان کو شہر چھوڑ دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کچھ ہی عرصے بعد آپ وہاں پر فاتح بن کر لوٹے اور دنیا آپ کے اشاروں پہ چلنے لگی۔ ایک دشمن اسلام آپ کے راستے میں آتا ہے اور آپ سے معافی مانگ لیتا ہے، آپ اسے معافی دے دیتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو تمہارے گھر میں جائے گا، جو تمہارے گھر میں رہے گا، اس کے لیے بھی میں نے امن کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ ایک اشارہ فرما دیتے تو ہم اس کا سر قلم کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح سے اشارہ کرے اور پیٹھ پیچھے سے وار کرے، یہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو چھوڑا، اور کچھ ہی عرصے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ وقت دکھایا کہ جب دنیا آپ کے اشاروں پہ چلنے لگی۔ بعض انبیاء کی زندگی میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات کیے، اور ہر غزوے کی نوعیت ایک سے دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو وہ زمانہ بھی ملے گا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، جب آپ نے پیڑ پہ پتھر باندھے، اور ایک وہ زمانہ بھی تھا جب رزق کی فراوانی تھی۔ وہ زمانہ بھی مطلب تھا کہ جب ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے جن کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی، اور جب آپ لوٹے تو آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت دیکھی، فتح بھی دیکھی، ظاہری شکست بھی دیکھی، فتح بھی دیکھی۔ آپ پر بہت سے اقدامات کیے گئے اور آپ نے بھی بہت سے اقدامات کیے۔ بادشاہوں کے ساتھ آپ کے مراسم تھے، مکمل سفارتی نظام آپ کی زندگی سے ملتا ہے، مکمل کاروباری نظام ملتا ہے، معاشی نظام ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ سرداران قریش کے ساتھ آپ کا معاملہ، آپ کے خطوط لکھنا، کس طرح سے آپ نے پوری دنیا کو ڈیل کیا، اور گھر کے اندر کیا آپ کا سلوک تھا، خواتین کے رول کو، ان کی حیثیت کو آپ نے کس طرح سے واضح کیا اور عمل بھی کر کے دکھایا۔ حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گھر بالکل صاف تھا، جب بھی وہ تشریف لایا کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ ساتھ کرتا تو بہت زیادہ آیا کرتی تھی، لیکن ہر دفعہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے۔ حضرت حسن حسین کے بارے میں بہت مشہور احادیث ہیں کہ آپ ان کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، اور اگر ممبر پہ کھڑے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تقریر کر رہے ہیں یا خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسن حسین دروازے سے انٹر ہوئے ہیں، تو آپ نے کسی صحابی کو کبھی نہیں کہا تھا کہ جاؤ اٹھا کے لے آؤ، میں بہت مصروف ہوں، نہیں، بلکہ آپ خود خطبہ چھوڑتے، ممبر چھوڑ کے حضرت حسن حسین کو اٹھا کر لے کر آتے۔ تو نبوت کا اتنا کام، نبوت کا اتنا بوجھ، اس کے باوجود ان ساری حیثیتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، صرف اس لیے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم پر زندگی کے کئی ادوار آتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، جس طرح کے حالات آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک لیڈر کے لیے، غریب طبقے کے لیے، ایک امیر کے لیے، ایک بادشاہ کے لیے، ایک عورت کے لیے، ایک بیوی کے لیے، خاوند کے لیے، بیٹے کے لیے، ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں نمونہ موجود ہے۔ ہر پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور قرآن پاک نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، تب تک ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ ہی اس لیے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول۔ تو کتاب اللہ پر بھی عمل کس طرح سے ہوگا؟ سنت رسول کے ذریعے۔ کتاب اللہ کے اندر اگر کسی چیز کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اس کا عملی نمونہ سنت رسول کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب تک ہم سنت کو نہیں پڑھیں گے، سیرت کو نہیں پڑھیں گے، ہم سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ سنت پر عمل نہیں کریں گے تو ہم قرآن پاک پر عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک پر عمل نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ اپنے اسلام کو دوسروں کو بتانے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی اہمیت کو سمجھیں، اور مطالعہ سیرت کو اس طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں جس طرح سے ایک تصویر کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں ازبر ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہماری سوچ میں، ہماری زندگیوں میں ازبر ہونا چاہیے۔ بحث کا لب لباب یہ ہے کہ ہر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو سامنے رکھ کر کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اور مکمل سیرت ہے، اور اس کا مطالعہ ایک غیر مسلم کے لیے، ایک مسلم کے لیے، بلکہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کامیاب والدین کے لیے، کامیاب انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنت رسول پر عمل کرنے والا بنائے، اور سیرت رسول پڑھنے کے لیے ہمارے وقت میں برکت دے، اور ہمیں بھی ایک تصویر کی مانند ازبر کروا دے اور اس پر عمل کی توفیق بھی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔